آج ہم سفیران ٹنڈو آدم کی جانب سے ایسی ایک شخصیت سے آپ کی جو ہے وہ تعارف کروا رہے ہیں کہ جو ٹنڈو آدم کے اندر پیدا ہوئے اور اس کے بعد جب کراچی آئے تو انہوں نے جو اسٹرگل کی اور اپنا ایک مقام بنایا سولر انرجی میں، نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان اور انٹرنیشنل لیول پر جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ جناب فیصل شاہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فرید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ تو شاہ صاحب ذرا بتائیے آپ اپنے ٹنڈو آدم کے اندر ٹنڈو آدم کے بارے میں، اور کراچی میں جو آپ نے جدوجہد کی، تاکہ ہمارے جو سننے والے ہیں ٹنڈو آدم کے لوگ اور پورے پاکستان کے لوگ جو ہے وہ، تاکہ ان کو اس سے مطلب کچھ رہنمائی بھی ملے اور لوگوں تک ایک پیغام جائے سفیر ٹنڈو آدم کا۔ جی فرید صاحب، بہت بہت شکریہ فرید بہن صاحب آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، دل کی گہرائیوں سے کہ آپ نے یاد رکھا۔ اور یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ٹنڈو آدم ایک شہر ہے اور میرا تعلق ٹنڈو آدم سے ہی ہے، اور بڑے پراؤڈ کی بات ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تعلیم جو ہے میں نے جناب ٹنڈو آدم میں ڈاکٹر ضیاء الدین گورنمنٹ ہائی اسکول سے کی حاصل، اور اسی طرح سر سید ہائی اسکول سے میں نے ہائی اسکول کیا، نیو علی گڑھ کالج، کیونکہ وہاں یہ ایک ہی اسکول کالج ہیں تو بہت سارے، میں کالج ہمارے زمانے وہ ایک ہی تھا۔ مطلب ہمارا اور آپ کا کالج ایک ہی ہے؟ جی بالکل۔ تو نائنٹیز میں کراچی آ چکا تھا۔ البتہ میرا جو کراچی میں پہلا اسٹرگل شروع ہوا وہ پاکستان اسٹیل مل سے شروع ہوا، اور 93 میں نے پھر ایکسائڈ بیٹری جوائن کی۔ کمپنیز تو میں نے 3-4 جاب کی، اور 2012 تک میں نے نوکری کی ہے۔ آپ نے کہا کہ اس میں لوگوں کو بتایا جائے کہ کیسے وہ کیا کریں، کیسے کریں، تو دیکھیں، ایمان اپنا آپ قائم رکھیں، اللہ اور اس کے رسول پہ توکل رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی بالکل۔ کہیں بھی آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ سب سے پہلے تو آپ کو ہے نا اپنی کشتیاں چلانا پڑتی ہیں، کیونکہ آپ کے پاس جب آپ چلنا شروع ہوتے ہیں، دریا میں تیرتے ہیں یا سڑک پہ چلتے ہیں، تو لرننگ اسٹیج ہوتی ہے، وہ آپ کو ایسے مواقع آتے ہیں کہ آپ ہار مان جائیں۔ اس ہار ماننے میں اگر آپ کامل ایمان اور مستحکم نہیں ہیں ذہنی طور پہ، معاشی طور پہ ظاہر ہے کہ ڈسٹرب ہی رہتا ہے بندہ، مگر آپ کو اس میں اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، پھر اللہ پاک آپ کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے۔ اور پھر 2012 میں نے ہو جائے گی 2012 میں نے کاروبار میں آ گیا۔ میرے ماشاءاللہ دونوں بیٹے انجینئر ہیں، اور الیکٹریکل میں سولر کے پہلے بیچ سے ہیں۔ پھر تجربہ جو تھا لائف کا، بچوں کے ساتھ مل کے، ظاہر ہے فیملی میں دوستانہ ماحول ہے، بچوں کے ساتھ آگے بڑھے، اور اللہ پاک نے اس قابل کیا۔ تو میں نئی نوجوان نسل کے لیے ایک میسیج ضرور دینا چاہوں گا بالکل۔ کہ فرید بھائی، بچوں کو اسکول لائف میں دیکھیں، ہمارے پاس کاؤنسلنگ کیا کرتے تھے ہمارے ٹیچرز حضرات کہ بھائی آپ نے کیا بننا ہے، کیا آپ کی زندگی کا طرز عمل ہونا چاہیے، بہترین انسان آپ کو بننا ہے۔ جستجو ہر شخص کو کرنی چاہیے، مگر کوئی بھی چیز آپ کی آخر نہیں ہونی چاہیے۔ لائک کسی جگہ ایڈمیشن نہیں ہوا تو آپ اس کو حیران نہ ہو کہ کیوں نہیں ہوا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہتر نہیں رکھا تھا، اور جو بہتر رکھا ہوا ہوتا ہے وہ منزل آپ کو مل جاتی ہے۔ انسان کو اپنی شخصیت کا آئینہ دار اور با کردار اس لیول پہ ہونا چاہیے کہ وہ، یعنی کہ جو شارٹ کٹ ٹرمز ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں اس سے دور رہے۔ محنت کے اندر عظمت ہے، دوسرے کے آپ کام آئیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی راہیں خود ہموار کرتا ہے۔ اللہ توکل رکھیں، اپنی فیملی کے آپ بس سنسیئر رہیں، ان کے ساتھ چلیں، اپنے بھائیوں کو آگے لے کر آئیں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا چلیں، اپنے شہر کے لوگوں کے ساتھ اچھا چلیں۔ تو تمام یہ جو ایک وجود ہے، جیسے آپ میرے لیے آپ نے بات کی، تو دیکھیں میری کامیابی کے پیچھے نا ہر اس شخص کا ہاتھ ہے جن کے ساتھ میں ان ٹچ رہا ہوں۔ پازیٹیو جس کو کہتے ہیں تھنکنگ،
ایک میں دیکھ رہا تھا کہیں سنا میں نے، جس کے اندر ایک صاحب نے بڑا اچھا الفاظ بیان کیا کہ آپ کے اگر 4 دوست اچھے ہیں تو 5ویں آپ ہو، 4 اگر بگڑے ہوئے ہیں تو 5ویں آپ ہو، 4 بزنس مین ہیں تو 5ویں آپ ہو، 4 حافظ ہیں تو 5ویں آپ ہو۔ تو اس سے سبق سیکھنے کو یہ ملا کہ جو آپ کا ہلکا احباب ہے نا، وہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے گائے بگائے، وہ آپ کو آگے لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ اس میں آپ چیزوں کو تھوڑا سا آپ نے مینج کرنا ہوتا ہے، چیزیں وقت آتا ہے، اچھے برے بھی آتے ہیں، زندگی کے نشے و فراز ہے، ویسے ہی آپ کا اثر ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ جو چیزیں آپ کے جو دوست احباب کر رہے ہیں وہ دل آپ کا چاہے گا کرنے کا، اور وہیں سے آپ کی جو ہے نا بیسکلی چیزیں زندگی کی شروع ہوتی ہیں۔ اب رہ گیا کاروبار سے متعلق، تو دیکھیں سنت ہے، میں نے بھی نوکری کی ہے بالکل، اور بہت اللہ کا شکر ہے کہ 2-3 جگہوں پہ میں نے کی ہیں، اب میں کیا نام دوں۔ باقی یہ کہ کہیں سے بھی اگر میں گیا ہوں تو میرے ساتھ جو میرے ساتھ جڑا ہوا لوگ تھے، میرے سینئرز تھے، میرے ہم ماتحت تو خیر کیا ہوں گے، ماتحت بھی تھے کچھ کہیں، اور کچھ سینئرز تھے، وہ یقین کریں کہ ایک تاریخ بناتے چلے گئے، اور سب ساتھ ہیں آج الحمدللہ۔ انسان کو اپنا کبھی ماضی نہیں بھولنا چاہیے، کسی نے اگر آپ کو آدھا گلاس پانی پلایا نا تو اس کو بھی یاد رکھنا۔ ہاں، اپنے محسن کو بھول جانا یہ ایک پھر اچھی چیز میں نہیں آتا، پھر وہ ظاہر ہے کہ آپ اپنے محسن کو بھول جاتے ہیں تو پھر آگے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ چیزیں بہت، میں بیٹا یہ بیچ میں گیپ مار دینا، میں جاوید صاحب کو ٹوکنا چاہ رہا ہوں کہ بابا کیمرے کے سامنے آ رہے ہیں اور میں 10 دفعہ ان کے چمچے آواز بنایا، نہیں پتا بھی ہے کہ لائیو چل رہا ہے انٹرویو، میرے پیارے سے بچے تھوڑے سا خیال کر لو۔ تھینک یو سو مچ، آپ کنٹینیو رکھیں، کوئی بات نہیں، کاٹ دینا بیچ میں سے۔ جی فریب بھائی، بس تو یہ سارا جو لبے لباب ہے، آپ کی تعلیم اس میں شامل ہے، ہمارے استاد محترم شامل ہیں، اور ہر استاد کا ایک اپنا کردار رہا لائف کے اندر، اور ہر اسٹوڈنٹ نے فیض حاصل کیا۔ پھر باقی جو ہلکا احباب ہے، یہ میں بس میرے سارے محسن ہیں، میرے لیے کوئی وہ نہیں رہا۔ اچھا شاہ صاحب، آپ کے جو خاندان ہے ان کا بھی ایک بڑا نام تھا ٹنڈوالپور میں، اور ان کا جی ہے الحمدللہ جی ان کے بارے میں بھی ذرا بتا دیں اپنے ناظرین کو۔ جی، میری جو فیملی ہے وہ ٹنڈو عدم میں ہے، اور میرا خاندان جو ہے وہ ماشاءاللہ سے دنیا کے تو خیر ماشاءاللہ ہر کونے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر شعبہ حیات سے تعلق ہے، اور اچھے اچھے عہدوں پہ بھی فائز ہیں، اور کاروباری بھی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ سینماؤں کا ہمارا شروع میں بزنس تھا، اور سینما کا ایک دور ہوا کرتا تھا، یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں 80s سے لے کے 90s تک، 90s کے بعد ذرا زوال آ گیا، پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ وی سی آر آ چکا تھا، ویڈیو کیسٹ ریکارڈر۔ جی، شاٹا سینما اور ریک سینما، بالکل الحمدللہ۔ یہ یعنی کہ ہم آپس میں رشتہ دار ہیں، ہمارے بڑوں میں، یعنی کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا تھا، ہمارا پورا خاندان ہے، تو ہمارے بڑوں کے تھے، یعنی کہ ہمارے دادا وغیرہ ہیں، ان کے بھائی ہیں، اور سب آپس میں فیملی ایک ساتھ چلتے تھے۔ 2 سینما تھے ماشاءاللہ سے، ایک شاٹا کیز اور ایک ریکس۔ شاٹا کیز سینما کے ساتھ، بلکہ سینما کے اندر ہی میری رہائش تھی، ہمارا گھر جو تھا اوپر وہیں پہ سامنے صدیقی پارک تھا، اور وہ روڈ ہی ہمارے نام سے منسوب ہے آج تک، شاٹا کیز روڈ۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے عزت دی، کرم نوازی ہے، آپ سب کی محبتیں ہیں۔ تو باقی یہ کہ شاٹا کی شاہ فیملی ہم لوگ شروع سے، میں نے ٹنڈو عدم کا وہ دور بھی دیکھا ہے جب گھوڑوں کے اوپر پیٹرولنگ ہوا کرتی تھی، میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ ٹانگے والے ہوتے تھے اسکول لے جانے لانے کے لیے، میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جب پہلی بس آپ کی یہ جو ہینو بسیں چلتی ہیں، نیو چاند کے نام سے پہلی بس چلی تھی، یہ میرے خیال میں 88 یا 87 میں چلی تھی۔ تو وہ سب سامنے دیکھتے 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 بس وہ۔ مختصراً آخری جو سننے والوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، مثبت پیغام ہمارے نوجوان نسل کو؟ اور
جی نوجوان نسل کے لیے دیکھیں وہ ہمارے ملک کا معمار ہے، ہمیں ان کو آگے لانا ہے اور ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ان بچوں کو ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم سب کو یہ میں تو ایک میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ ٹیکنیکل تعلیم ضرور دلوائیں، کیونکہ دیکھیں آنے والا جو وقت ہے آپ کسی ملک کو کمپیئر کرتے ہیں، میں کس کا نام لوں، سب ٹیکنیکلی تعلیم کے اندر ٹیکنالوجی اتنی ہائی فائی جا رہی ہے کہ آج سے نہیں شروع سے، تو ٹیکنیکلی ہاتھ میں ہنر ہونا سب کے ضروری ہے۔ ویسے دیکھیں پیسے بنانے کے بہت سارے راستے ہیں، کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے، پیسہ آپ کمائیں گے تو آگے چلیں گے، مگر اگر آپ کے ہاتھ میں ہنر ہے تو آپ سب پہ حاوی ہیں، اور اگر آپ تعلیم ایسی حاصل کر رہے ہیں کہ جس سے آپ کو آفس ورک کرنا ہے، تو میری اپنی سوچ ہے، غلط ہو سکتی ہے، اس میں پھر آپ کو کسی کو ماتحت نہیں رکھ سکتے، آپ کسی کے ماتحت رہیں گے فار ایور، کیونکہ آپ کسی کا ورکنگ کر کے دے رہے ہیں۔ ٹیکنیکل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا کہیں سسٹم سے ہٹتے ہیں تو آپ اپنے پاس گنجائش رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کا کام ہو، کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، محنت میں عظمت ہے، اور جتنی آپ محنت کریں گے، کاروبار سنت بھی ہے، آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو نئی نوجوان نسل کے لیے بس یہ اتنا سا ہے کہ بھائی اپنے پیرنٹس کا کہنا مانیں، کیونکہ انہوں نے زندگی کے دکھ سکھ دیکھے ہیں، اور بڑوں کی باتوں کو بڑا قریبی لیں، کیونکہ ہمیشہ واحد ایک ایسی چیز ہے دنیا کے اندر جو باپ ہے، جو آپ کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتا ہے، ورنہ باقی دنیا تو آپ کو ہرانے میں لگی رہتی ہے۔ تو باپ ہمیشہ اپنے آپ سے کامیاب زیادہ اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتا ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بھئی ٹیکنیکل آپ ہاتھ میں ضرور رکھیں، اس میں ڈپلوما کریں، کوئی 10 چیزیں ہیں، میٹرک جو ہے آپ نے اسکول لائف جی لی ہے، تو میٹرک کے بعد آپ کوشش کریں کہ جرنل سائنس جو ہوتی ہے، بایولوجی، وہ ابھی بھی چلتی ہے، وہ اس سے ایک میٹرک کر لیں تو اس کے پاس راستے تمام ہموار ہو جاتے ہیں، ورنہ کمپیوٹر سائنس کا شوق ہے تو کمپیوٹر سائنس لیں، مگر ٹیکنیکل چیزوں کو فرید بھائی میں یہ بس عرض کروں گا کہ ٹیکنیکل ہونا چاہیے تھوڑا بہت۔ اور انہوں نے جو ان کا پیغام ہے وہ یہی ہے نوجوان نسل کے لیے کہ محنت میں عظمت ہے، بے شک، تعلیم ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن وہ ہمارے فیوچر کے اندر نوجوان نسل کے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔